السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسلامک ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم 10 غزوات کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم اسلام کے 11ویں غزوہ جو کہ غزوہ احد ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ احد ابتدائی اسلامی تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ معرکہ بدر کی لڑائی کے بعد دوسرا واقعہ تھا جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ کے بعد قریش مکہ مسلمانوں سے مشتعل ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر خطے میں مسلمانوں کے تجارتی راستوں اور اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ قریش نے 200 گھوڑ سواروں سمیت تقریباً 30,000 سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف مارچ کرنے کے لیے تیار کیا، جبکہ مسلمانوں کی فوج بہت کم تھی جس میں تقریباً 700 آدمی تھے، جن میں 50 تیر انداز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مدینہ کا دفاع اندر سے کرنے پر غور کیا، لیکن آخرکار احد پہاڑ پر قریش کی افواج سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر مقرر کیا جسے جبل رما کہا جاتا ہے، تاکہ مسلمان فوج کے عقبی حصے کو گھڑ سواروں کے حملے سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے شروع میں مسلمان قریش کی افواج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم جب تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی تو جنگ کا رخ مڑ گیا۔ اس وقت تک خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس وقت قریش کے گھڑ سوار دستے کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے جب تیر اندازوں کو اپنا عہدہ چھوڑتے دیکھا تو موقع سے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اس افراتفری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ افواہیں پھیل گئیں کہ نعوذ باللہ وہ شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک تھے اور مسلمان احد پہاڑ کی ڈھلوان پر پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ تقریباً 70 مسلمان جنگجو شہید ہوئے، جن میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب جیسے قابل ذکر صحابہ بھی شامل تھے۔ قریش اگرچہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے اپنے حتمی مقصد کو حاصل نہیں کر پائے تھے، لیکن جنگ کو فتح سمجھتے تھے، تاہم انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کا تعاقب نہیں کیا۔ جنگ احد مسلمانوں کے لیے ایک اہم واقعہ تھا۔ اس سے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے اور نظم و ضبط کی اہمیت کو سمجھا، اور مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ فتح اور شکست دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قریش نے فتح کا دعویٰ کیا، لیکن وہ فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو تباہ نہیں کیا اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ احد کے واقعات نے مسلمانوں کو مستقبل کے تصادم کے لیے بہتر تیاری کرنے کی ترغیب دی۔ الحمدللہ، یہ تھا غزوہ احد کا مختصر بیان۔ امید ہے کہ آپ کو اس معرکے کی اہمیت اور اس میں پوشیدہ سبق سمجھ آ گیا ہو۔ اگرچہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔